جہانگیر ترین تو مطلب کوشش کرتا رہا، 7 مہینے لندن میں بھی رہا، بیمار بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اب وہ کوئی 30-35 سال کا نوجوان نہیں ہے، وہ اپنا کوشش کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتا ہے، لیکن کوشش اس کی ناکام رہی، اس لیے کہ پہلے تو خیر وہ گروپ بندی کی نظر ہوا، اور 6 آئی جی ہیں جو اعظم خان نے لگائے ہیں، اور سارے اپنے علاقے کے، یہی مسئلے مسائل ہیں، زیادہ تر اس کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سرکاری ملازم ہے، ظاہر ہے تابعداری کرنی اس نے، اور کیا کرنی ہے۔ کچھ وزراء کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے، بزدار صاحب پہ تو ظاہر ہے جس کو وہ ٹالتے ہیں اب تک، خان صاحب۔ بہرحال جی جہانگیر ترین کی اور اس کی ٹھن گئی ہے۔ جہانگیر ترین نے آخری بیان دے دیا، مگر بیان دینے سے پہلے کچھ واقعات ہوئے۔ بیان تو اس نے یہ دیا نا کہ میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، میں دوست تھا، مجھے دشمن نہ بناؤ، ٹھیک ہے، دشمنی کی طرف نہ دھکیلو۔ اس میں مطلب دلیل بھی ہے، ویسے دھمکی بھی، ایک پوشیدہ دھمکی بھی ہے، مگر اس سے پہلے وہ جو ہے کچھ واقعات ہوئے، اسپیشل برانچ نے کچھ رپورٹیں دیں، کچھ آئی بی نے دیں، کہ وہ جو شکست ہوئی حفیظ شیخ کو اس میں ان کا ہاتھ ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا؟ جی انہوں نے خود کہا ہے نا، 16 آدمیوں نے ہم سے بے وفائی کی یا غداری کی، جو کچھ بھی کہا، دھوکہ دیا خان صاحب نے کہا۔ خان صاحب میں تھوڑا سا لسانی افلاس تو ہے، نواز شریف جتنا نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ ہی کھلتے ہیں، اور ان سب آپ بھی تو وہ اپنا جو ہے طیارہ استعمال کیا گیلانی نے ان کا، جہانگیر ترین صاحب کا۔ اب میں نے پوچھا ان کے ایک دوست سے، بھئی کیسے، یہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی طیارہ ہے ان کی ملکیت نہیں ہے، طیارہ جو ہے وہ شوگر مل کی ملکیت ہے، گروپ کی، کمپنی کی ملکیت ہے، وہ احمد محمود صاحب بھی استعمال کر سکتے ہیں، احمد محمود صاحب پیپلز پارٹی میں ہے، تو وہ طیارہ عدالت کا حکم ہے منصور علی شاہ کا کہ کون کون استعمال کر سکتا ہے۔ وہ جھگڑا ہوا تھا نا، احمد محمود نے قبضہ کر لیا تھا، اور شہباز شریف اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سب زرداری ورداری سب اس وقت جہانگیر ترین اور احمد محمود سے مل گئے تھے۔ وہ آپ کو پتہ نا گورنر بھی ہو گئے تھے پنجاب کے، تو مگر وہ عدالت نے پھر اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور وہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ طیارہ احمد محمود بھی استعمال کر، ان کا موقف یہ ہے کہ احمد محمود استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی کو چاہے لے جائے، اس کا بل پے کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ عمران خان صاحب طیارہ لے گئے جہانگیر ترین کا کراچی، دھرنے کے دوران کراچی گئے، جلسہ کیا، واپس آئے، تو جہانگیر ترین کو ان کے قریبی دوست نے مجھے بتایا، اس نے آہستگی سے مینیجر سے کہا اس کا بل جمع کرا دو، اچھا، کیونکہ ریکارڈ پہ یہ آئے گا کہ میں نہیں تھا۔ جہانگیر ترین کے پاس پیسے تو بہت ہیں، 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ اس سے زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں میں پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ دیکھا بھی، سب نے دیکھا خان صاحب کو کس طرح سے مضبوط کیا اس نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیک وقت بہت امیجینیٹو اور بہت عملی آدمی ہے، اور جب ضرورت پڑے تو بہت بے رحم بھی۔ کیا جو انہوں نے بات کی وہ ایک دھمکی کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے اس بات کے بعد؟ مطلب وہ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا، لیکن دیکھو اس نے ناشتے پہ بلایا، جب عدالت میں ایک وفاقی سیکٹری نے اسے بتایا کہ اپنا بندوبست کر لو، تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اچانک ضمانت اسی لیے کرائی انہوں نے؟ اسی لیے وفاقی سیکٹری نے جا کے دیکھو، اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں، اس کے ناشتے پہ 11 ارکان اسمبلی آئے، زیادہ صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، اور آج ابھی اس وقت جو ڈنر ہو رہا ہے وہ تو خبر تو میرا خیال تھا ہم بریک کریں گے، مگر ہمارے سے پہلے ہی 2 منٹ پہلے بریک ہو گئی۔ 30 ارکان اسمبلی موجود ہیں، 30 نام بھی دے دیے، ٹی وی والوں تو نا رپورٹر جو ہیں۔ محبت میں چلے گئے ہارون صاحب یا کوئی اور قصہ ہے؟ نہیں بھائی، جہانگیر ترین کا تو ہر آدمی، خان صاحب تو آدمی کو پہچانتے نہیں ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب تو بہت ہی مرتب آدمی ہیں، بڑی ترتیب بہت ہے، مینجمنٹ سکل بہت ہے، اور مطلب ان کا کیا ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی،
اور انہوں نے مطلب اتنا وسیع و عریض کاروبار کیا، اور ایک کاروبار نہیں کیا، بہت سے کاروبار کے صحیح 60 کروڑ کے شیئرز تھے ان کی فیکٹری کے بکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیا آپ نے شیئر ہولڈرز کو؟ آپ کا بڑا کامیاب کہتے ہیں آپ نے کاروبار کیا، ایف آئی اے سے نکل کے باہر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے؟ کہ ایف آئی والوں کے سوالوں کے جواب دے کے آ رہا ہوں۔ ہاں انہوں نے ریکارڈ بھی تو انہوں نے کہا 3 ارب پہ اعتراض ہے، 60 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو میں نے کہا کیا ڈیویڈنڈ دیا، کیا دیا آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو؟ اچھا اس نے کہا 60 کروڑ پہ 10 سال میں 6 ارب روپے منافع دیا ہے۔ 6 ارب روپے منافع کی مد میں دیے انہوں نے 20 سال، ہاں 10 سال میں 10 سال میں 60 کروڑ پہ 6 ارب روپے منافع دیا ہے۔ اور یہ ایگزمپلری کاروبار ہے تو اس کو تباہ کر دیں گے۔ یہ ان کے وکیل کو یہ کہتے سنا گیا، سرکاری وکیل کو یہ کہتے سنا گیا جب وقفہ ہوا کل کہ بھائی آپ وقفہ کیا جاتا ہے، تو ان کا کچھ مطلب اس طرح کی کوئی مفاہمت وغیرہ کی کسی نے اشارہ کیا، تو اس نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جائے۔ اچھا اس پہ اتفاق رائے ہے شوگر انڈسٹری میں۔ اس میں پی ٹی آئی کے 2 نہایت ممتاز لوگوں سے میری بات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو شامل ہیں اور جن کے جو عمران خان سے بڑا حسن زن رکھتے ہیں، اور خان صاحب اب بھی ان سے حسن زن رکھتے ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں مجھے کہا ہم جہانگیر ترین کے مخالف ہیں، ہمارا اس سے دشمنی کا رشتہ ہے، مگر اس معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی، یعنی کہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے شوکت محمود اور علیم خان نے اس کے خلاف گواہی دی۔ علیم خان نے شوکت محمود اس کے گروپ میں تھے۔ علیم خان صاحب سے میری پہلی ملاقات میں، مجھے اب بھی ان کا بہت احترام ہے، پہلی ملاقات جہانگیر ترین کے طیارے میں ہوئی تھی۔ اور اب کیا ان کے خیالات ہیں؟ جہانگیر ترین، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین سے مذاکرات میں نے کیے تھے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو وہاں 15 ارکان اسمبلی اور سینیٹر تشریف فرما تھے، کچھ موجود، کچھ تو سابق تھے۔ اچھا 15۔ اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہم ایک گروپ بنائیں گے اور اس سے الائنس کریں گے۔ میں نے کہا کوئی گروپ نہیں، آپ اس میں یا شامل ہوں گے یا نہیں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، بڑی خوشگوار فضا میں، بڑے میچور سیاستدان تھے اور ایک بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پھر لغاری بردرز جو ہے نا وہ ذہناً الجھ گئے نون لے کے، اور ان کے چھوٹے جو صاحبزادے ہیں ویس، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہے مسئلہ۔ میں نے کہا اس کو چھوڑو، یہ فلسفی ہے، فلسفی کو چھوڑو تو تم لوگ فیصلہ کرو۔ اچھا مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں جانا تھا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، فیصلہ کرو۔ تو جہانگیر صاحب نے کہا، جہانگیر ترین نے کہا کہ یار ٹھہرے، دیکھو بات تو کر رہے دو۔ بس فیصلہ انہوں نے کر لیا، ٹھیک، انہوں نے فیصلہ کیا۔ میں نے کوئی بات لمبی چوڑی بات نہیں کی ان سے۔ میں نے کہا 2 کشتیوں میں کوئی سوار نہیں ہوتا اور ادھورے پیمان کوئی پیمان نہیں ہوتے، لیکن بہرحال سیاست میں کوئی پیمان ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی کہاں ہے، ہوتا ہی کہاں ہے۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی۔